ایک چھوٹی سی سلطنت کا ایک بادشاہ ڈسپلن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے اپنے ملک کی صحت و صفائی کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ اپنے ملک میں صفائی کا اچھے سے اچھا انتظام کر کے رکھتا تھا۔ محل کے اندر گھر کی صفائی کے لیے اس نے ایک بوڑھی اماں کو رکھا ہوا تھا، جو محل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتی تھی۔ اماں صفائی کے لحاظ سے بادشاہ کی، ملکہ کی اور شہزادی کی بڑی قابل اعتبار خاتون تھی۔ اماں کا محل میں اچھا خاصا مقام تھا، احترام تھا، جیسا کہ اچھا کام کرنے والے کا مقام اور احترام ہوتا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اماں اتنی زیادہ بیمار پڑ گئی کہ شاہی خاندان کی گھر کی صفائی کا کام مشکل ہو گیا۔ کیونکہ صفائی کا کام رک نہیں سکتا تھا، تو اماں نے اپنے جوان اور خوبصورت بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں محل نہیں جا سکتی، تو جا کر میری جگہ کام کر آیا کر، میں ٹھیک ہوتے ہی خود چلی جاؤں گی۔ اماں کے بیٹے نے صفائی ستھرائی کا سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ اس نے جا کر برآمدے میں، پھر ایک کمرے میں، پھر دوسرے میں اور پھر تیسرے کمرے میں صفائی کی۔ لیکن جب وہ تیسرے کمرے میں جھاڑو لگا کر باہر نکل رہا تھا تو شہزادی غسل خانے سے نہا کر کھلے بال لیے آ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہزادی کو دیکھا تھا، کیونکہ اس نے تو شہزادی کا ذکر کہانیوں میں ہی سنا تھا، مگر آج شہزادی کو دیکھا تو بت بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ شہزادی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، پیاری ماں، یہ کیا مخلوق ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، ماں، وہاں تو ایک لڑکی نکلی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمانوں سے اتری ہو۔ ہم نے تو کبھی بازار میں، شہر میں ایسی خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی۔ ماں کہنے لگی، او تیرا بھلا ہو، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا؟ کہنے لگا، ماں، میں اسے دیکھ تو آیا ہوں، لیکن میں اسے ایک بار اور دیکھنا چاہتا ہوں اور قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بیٹا، اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بادشاہ ابھی جلاد بھیج کر ہم ماں بیٹے کا سر تن سے جدا کروا دے گا۔ اس نے کہا، ماں، میری زندگی کی آرزو ہے کہ حسن کے اس مجسمے کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پر اس کے نقوش ٹھیک طرح سے نہیں آئے۔ اس نے کہا، بیٹا، ایسا مت کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یہ سن کر بیمار پڑ گیا، اماں کی جان پر بن گئی۔ اب ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی۔ شہزادی اور اس کا خاندان اس کا احترام تو کرتا ہی تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ بات ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ بات کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اماں نے ہمت کر کے کہہ ہی دی۔ مشکل آ پڑی ہے تو اس کا حل نکال۔ شہزادی نے کہا، اماں، غلطی سے آمنا سامنا ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اماں نے کہا کہ مشکل یہ آ پڑی ہے کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، توبہ توبہ، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ ایسا نہ ہوا تو میرا اکلوتا بیٹا مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مرتا ہے تو ٹھیک ہے، مالک کی یہی رضا ہے۔ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی۔ گھر میں بیمار بیٹے کو دیکھا، مرتے ہوئے بیٹے کو دیکھ نہ پائی۔ ماں تھی، صبر نہ ہوا، پھر شہزادی کے پاس لوٹ گئی اور منت سماجت کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر کہا، اماں، تو ایسا کر، اس کو ایک جھوٹا پیر بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے۔ اس کو کہو جنگل بیابانوں کی سیر کیا کرے اور وہ خدا کو یاد کیا کرے۔ میرے والد پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ اگر اس کا نام
بہت دور تک پہنچ جائے، وہ کمال کا فقیر بن جائے، تو شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں اور مجھے کہیں کہ بیٹا جا ان بزرگ کی زیارت کرا۔ اس نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، اور یہ کہہ کر وہ گھر آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس مسافت کو طے کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ تو نہا دھو، پگڑی باندھ اور نکل جا، نیک بننے کے لیے، خدا کا پیارا بننے کے لیے۔ اس نے کہا اماں یہ خدا کا پیارا کیسے بنا جاتا ہے، نیک کیسے بنا جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس تو جنگل میں جا کر بیٹھ، خدا سے کہہ میں تیرا پیارا ہوں، وہ تجھے قبول کر لے گا۔ وہ آرزو دل میں رکھنے لگا کہ شاید میں کبھی خدا کا دیدار حاصل کر سکوں، شاید کبھی اس راہ پر چل سکوں، اس راہ پر چلتے چلتے اس حسن آرا کو بھی دیکھ سکوں جس کی آرزو لے کر میں یہ سارا ڈرامہ رچا رہا ہوں۔ جب وہ کچھ عرصہ جا کر جنگل میں بیٹھا رہا تو لوگوں نے اسے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، مگر بات کسی سے نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے۔ جب وہ دن رات وہیں بیٹھا رہتا، سردی، گرمی، دھوپ، بارش میں، تو انہوں نے اس کے لیے ایک جھونپڑی بنوا دی اور وہ اس جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام کی شہرت ہونے لگی کہ ایک بہت کرنی والے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ یوں ایک سلسلہ چل پڑا۔ کسی نے آ کر بادشاہ سے بھی ذکر کیا کہ آپ کی سلطنت کے فلاں علاقے میں ایک بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں اور بڑا حسین آدمی ہے، اور کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اشتیاق ہوا کہ چل کر دیکھنا چاہیے اور اس بزرگ سے ملنا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنی شاہی سواری نکالی، امیر وزیر اس کے ساتھ چلے کہ زیارت کرنے چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچے، کٹیا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کو سلام کیا۔ آنکھیں بند کیے بیٹھے بزرگ کو کیا پرواہ تھی؟ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا تیری مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا نہیں میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کھلی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا ساتھ میرا لاؤ لشکر بھی ہے، کیا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں۔ چنانچہ بادشاہ وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اندر سے محسوس کیا کہ بزرگ کا وائبریشن بہت طاقتور ہے۔ بادشاہ اس وائبریشن کی لپیٹ میں آ گیا، لہذا بادشاہ وہاں آنے جانے لگا۔ اس کی رعایا کے لوگ بھی آنے جانے لگے۔ اس کی داڑھی اور اس کے بال بڑھ چکے تھے، کسی نے اسے نہ پہچانا کہ وہ کون ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پیاری بیٹی، ایک بہت بڑے بزرگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ہاں اتنا بڑا بزرگ آیا ہے، تو کسی دن جا اس کی زیارت کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، جاتی ہوں۔ شہزادی کو تو پتہ تھا کہ یہ کون ہے، چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر پہنچ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی دیکھ تیرے دل کی مراد پوری ہو گئی، میں نے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق اتنے سالوں بعد تیرے سامنے آ گئی ہوں، اب آنکھیں کھول اور جس طرح سے چاہتا ہے مجھے جی بھر کے دیکھ لے، تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا مہربانی مہربانی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ شہزادی نے کہا بدبخت، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں اور تو آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگی آنکھیں کھول، جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا وہ منزل تیرے سامنے ہے۔ تو اس نے کہا بی بی اب آنکھیں بند ہی رہنے دو، آنکھیں بند کرنے سے جو مل گیا ہے اسے اب میں کھونا نہیں چاہتا، وہ سچا ہے اس لیے لوگ اسے تلاش کرتے ہیں، اب تجھ میں کیا رکھا ہے؟ اس نے مزید کہا سن بی بی،
سچا انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا روپ دھار کر بھی سچے خدا کی تلاش کا سفر کرے، اپنا رخ ٹھیک رکھے، تو وہ سچائی کی طرف جانے لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شروع سے سفر ہی ٹیڑھا شروع کرے، جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا رہا۔ منزل جیسے چل کر آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ اب یہ بزرگ ایک اعلیٰ منزل کا مسافر بن چکا تھا، جو مجازی عشق سے بہت بلند ایک حقیقی عشق کی منزل تھی۔ بڑی منزل کے مسافر بھلا چھوٹی منزل پر کہاں ٹھہرتے ہیں؟ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، کیسے لگے بزرگ؟ کہنے لگی، ابھی کچا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔